پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنن التیمم وکیفیتہ. من اضطر الى التیمم بعذر من الاعذار من اضطر سواء كان محدثا حدثا اصغر او اكبر وعنده تراب او شيء من جنس الارض فعليه ان يبدا تيممه مراعي السنن والآداب الآتية. مراعی السنن، مراعیا السنن والآداب الآتیہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنن التیمم وکیفیتہ. تیمم کی سنتیں اور تیمم کرنے کا طریقہ. من اضطر الی التیمم لعذر من الاعذار. جب کوئی شخص تیمم کے لیے مجبور ہو جائے. ظاہر بات ہے تیمم تو مجبوری کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے. ہاں ہاں. کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے، اس کو چارہ نہ رہے تیمم کے سوا کسی اور چیز سے، یعنی کسی اور سے مراد وضو ہے یا غسل ہے. یعنی اب اس کو نہ پانی مل رہا ہے غسل کرنے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے. لعذر من الاعذار، کسی عذر کی بنا پر. سواء کان محدثا حدثا اصغر او اکبر، چاہے وہ محدث ہو چھوٹے حدث کی وجہ سے یا محدث ہو بڑے حدث کی وجہ سے. وعنده تراب او شیء من جنس الارض، اور اس کے پاس مٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو جو زمین کی جنس کی ہے. فعلیہ ان یبدأ تیممہ مراعیا السنن والآداب الآتیہ. تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے تیمم کو شروع کرے سنن و آداب جو ذکر کیے جا رہے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب، بلکہ نیت تو شرط ہے تیمم کی، ابھی آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ان ینوی الطہارۃ او استباحۃ الصلاۃ ثم یقول فی اولہ بسم اللہ. وہ یہ ہے سب سے پہلی سنت یہ ادب کہ وہ نیت کرے طہارت کی، پاک ہونے کی، یا نماز کے جائز ہونے کی نیت کرے. استباحہ یعنی جائز ہونا، مباح ہونا. استباحہ مباح سمجھنا، یعنی مباح ہو جانے کی حالت کی نیت کرے. استباحہ یستبیح استباحۃ. پھر کیا کہے وہ شروع میں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. دوسری سنت ہے ثم یضرب یدیہ فی التراب او یضع، پھر اپنے ہاتھ کو مارے مٹی پر یا یہ کہ رکھے. ٹھیک ہے. تیسری ہے وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ وَضْعِهِمَا، جب اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو رکھے زمین پر تو انگلیوں کو کشادہ کر لے ایسے. ٹھیک ہے. کشادہ کرنا، فرج یفرج کشادہ کرنا. رکھتے وقت اپنی انگلیوں کا کشادہ کر لے. پھر چوتھی چیز ہے وَيُقْبِلُ بِهِمَا وَيُدْبِرُ فِي التُّرَابِ، پھر مٹی میں اس کو آگے پیچھے کرے ہاتھ کو. ٹھیک ہے. پانچویں چیز ہے ثم ينفض اليدين بعد رفعهما، پھر مٹی سے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں ان دونوں کو جھاڑ لے. ٹھیک ہے. ارے نفض ينفض جھاڑنا. لیتناثر التراب ولا يصير مثلة، تاکہ مٹی جھڑ جائے اور مثلا نہ ہو، چہرہ نہ بگڑے. مثلا بولتے چہرے بگاڑنے کو، ہے نا.
بہروپیہ ہو جائے انسان، مٹی لگی گئی، ٹھیک ہے. ثم يمسح بهما وجهه بالاستيعاب وهذا ركن التيمم، پھر دونوں ہاتھوں سے مکمل طور پر اپنے چہرے کو چھوئے، اور یہ تیمم کا رکن ہے، چہرے کو استیعاب مطلب مکمل کرنا. ثم يضع يديه مرة أخرى كالطريقة الأولى، پھر اپنے دونوں ہاتھ کو دوبارہ رکھے پہلے طریقے کی طرح، جس طرح پہلے رکھا ہے کہ اپنی کشادہ انگلیوں کو کر لے اور رکھے، پھر آگے پیچھے کرے. وَيَأْتِي بِالرُّكْنِ الثَّانِي، اور کرے دوسرا رکن پورا، وَهُوَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ، اور وہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو چھونا، مسح کرنا، پوچھنا، چھونا، ملنا. وَيُرَائِي بَاقِيَ السُّنَنِ الْآتِيَةِ، اور بچی ہوئی جتنی سنتیں ہیں ان کی رعایت کرے. ٹھیک ہے. چھٹی سنت کیا ہے؟ الترتیب، ترتیب بھی ضروری ہے تیمم میں. ٹھیک ہے. ترتیب کا مطلب فَيَمْسَحُ الْوَجْهَ أَوَّلًا ثُمَّ الْيَدَيْنِ، کہ سب سے پہلے چہرہ چھوئے، چہرے پر مسح کرے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. ساتویں سنت یا ادب یہ ہے الموالات، پے در پے کرنا. فلا یصل بین مسح الوجہ والیدین بفعل اجنبی، تو فصل نہ کرے، فصل کرنا یعنی بریک کرنا، فاصلہ کرنا، فاصلہ نہ کرے چہرے کے چھونے کے، چہرے کے مسح کے اور ہاتھ کے مسح کے درمیان میں. پہلے چہرے کا مسح کر لیا، اس کے بعد میں موبائل چلانے لگے یا کہیں چلے گئے اٹھ کے. یہ سب فصل نہیں کرنا چاہیے، پے در پے کرنا چاہیے. بفعل اجنبی، کوئی اجنبی کام کر کے. اجنبی کام مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک مثال دی، موبائل چلانے لگا، عجیب کام. ہاں. آٹھویں سنت یا آٹھواں ادب یہ ہے التیامن، یعنی دائیں طرف سے شروعات کرے. ٹھیک ہے. دائیں طرف سے کرنا. تیامن کیا بولتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے دائیں طرف کا کرے شروعات. ہر اچھے کام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات فرمایا کرتے تھے دائیں طرف سے. یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنعل میں یعنی جوتے پہننے میں، ترجل میں یعنی کنگھی کرنے میں، اور طہوری پاکی حاصل کرنے میں، وضو وغیرہ کرنے میں رعایت کرتے تھے. آپ کو پسند تھا کہ دائیں طرف سے شروع کریں. فَيَمْسَحُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى، پہلے دائیں والے ہاتھ کا مسح کریں، اس کے بعد بائیں والے کا. ٹھیک ہے. وَكَيْفِيَّتُهُ أَن يَمْسَحَ بِجَمِيعِ كَفِّهِ الْيُسْرَى يَدَهُ الْيُمْنَى مَعَ الْمِرْفَقِ. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی کسے بولتے ہیں؟ اس کو کف. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنا دایاں ہاتھ ہے نا، اپنا دایاں ہاتھ یہ پورا کا پورا چھوئے، ایسے ایسے اچھی طرح. ٹھیک ہے. کوہنیوں سمیت مع المرفق، مرفق بولتے ہیں کوہنی کو. ثم يمسح بجميع كفه اليمنى يده اليسرى مع المرفق، پھر مسح کرے اپنے پورے دائیں ہاتھ کی پورے ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے ہاتھ ہے نا، یعنی بائیں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت، جیسے ابھی بتایا. ما تخلیل الاصابع ونزع الخاتم، اور ساتھ ہی ساتھ انگلیوں کا خلال بھی کرے اچھے سے. اگر انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو اتار دے، نزع الخاتم. اذا فعل ذلك فقد کمل،
تیممہ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اذا توفرت شروط الصحت ہی، جبکہ تیمم کے صحیح ہونے کی شرط پائی گئی۔ توفر یعنی پائے جانا، اویلیبل ہونا۔ وجاز له ان يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يبطل تیممه بالنواقض الآتیہ، اور اس کے لیے اب یہ جائز ہو گیا ہے کہ اپنے تیمم کے ذریعے سے جتنی چاہے فرض نمازیں پڑھ لے، نفل نمازیں پڑھ لے، یا طواف وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب کر سکتا ہے، جب تک کہ تیمم باطل نہ ہو جائے آنے والے جو آگے ذکر کیے جائیں گے نواقض تیمم، ان کے ذریعے سے جب تک تیمم باطل نہ ہو جائے، جب تک نواقض تیمم کے ذریعے سے تیمم باطل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ کیا کر سکتا ہے؟ فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھو سکتا ہے، سب کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شروط صحت التیمم، تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ لا یصح التیمم الا بشروط تسعۃ، تیمم صحیح نہیں ہوتا مگر 9 شرطوں کے ذریعے، اور وہ کیا ہیں؟ وہی علی انواع، اچھا ان 9 شرطوں کے بھی مصنف نے گروپ بنا دیے ہیں۔ پہلے گروپ میں 2 شرطیں ہیں، دوسرے گروپ میں 4 شرطیں ہیں، تیسرے گروپ میں 2 شرطیں ہیں، اور 1 شرط ہے جو کہ اضافی ہے، ایڈیشنل ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے گروپ، یعنی ایک گروپ تو ہو گیا تیمم شروع کرنے سے پہلے کی 2 شرطوں کا، جب تک تیمم شروع نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی 2 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ 4 شرطیں ہیں جو ہیں وَأَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لِكَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ، 4 شرطیں ہیں تیمم کے طریقے کے تعلق سے، اور 2 شرطیں ہیں لِمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ وَهُوَ التُّرَابُ، یعنی 2 شرطیں ہیں مٹی کے تعلق سے جس سے تیمم کیا جا رہا ہے، اور 1 شرط ہے اضافی زائد۔ ٹھیک ہے، لما یتیمم بہا، 2 شرطیں ہیں اس چیز کے لیے جس کے ذریعے سے تیمم کیا جاتا ہے، وہو التراب، اور وہ کیا ہے؟ مٹی، اور 1 شرط اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی شرط کیا ہے تیمم کے صحیح ہونے کی؟ وہ ہے وجود عذر یبیح التیمم، کوئی ایسا عذر پایا جائے جو تیمم کو جائز قرار دے، کالبعد عن الماء او العجز عن استعمالہ، جیسا کہ پانی سے دور ہونا یا پانی کے استعمال سے بے بس ہونا، عاجز ہونا۔ اباح یبیح یعنی جائز کرنا، مباح کرنا۔ امثلۃ الاعذار التي تبیح التیمم، ان عذر کی مثالیں جو عذر تیمم کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی مثال اذا لم یوجد الماء قریبا منه، جبکہ پانی اس کے قریب موجود نہ ہو، بأن كان بعيدا عن الماء مسيرة میل فأكثر، اس طور پر کہ وہ پانی سے 1 میل کی مسافت یا 1 میل سے زیادہ کی مسافت دور ہو۔ فکانا، اچھا 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل میں 4000 ذراع ہوتے ہیں، اور 1 ذراع میں 1 ذراع میں ہوتے ہیں 24 انگلیاں۔ والمیل اقل من کلومیٹرین، اور 1 میل جو ہوتا ہے 2 کلومیٹر سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ہاں، پونے 2، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے نا 1800 میٹر تقریباً ہوتا ہے 1 میل۔ کتنا؟
1800 میٹر. تو 1800 میٹر کے اگر دائرے کے اندر جہاں یہ ہے اس کا گول دائرہ کھینچے، اس کی طرف سے ہر طرف 1800 میٹر یعنی 1 میل. اگر اتنے فاصلے میں پانی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے تیمم. فلو کان الماء قریبا، اگر اس سے اندر کی رینج میں ہے تو تیمم جائز نہیں ہوگا. ولو خاف خروج الوقت، چاہے اس کو وقت کے چھوٹنے کا ڈر ہو. دوسری مثال ہے اس عذر کی جو عذر تیمم کو جائز قرار دیتا ہے. ایک مثال تو یہ ہو گئی کہ پانی موجود نہ ہو. دوسری مثال ہے کہ اذا خاف المرض، جب اس کو ڈر ہے بیماری کا. اب بیماری کا ڈر کس طور پر؟ بأن يغلب على ظنه او اخبره طبيب مسلم حاذق انه لو استعمل الماء او تحرك للوضوء حدث له مرض او ازداد مرضه او تأخر شفاؤه. اب بیماری کا ڈر بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. اب اس کے طریقے بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ ظن غالب ہو، اس کو غالب گمان ہو، یا کسی ماہر مسلم ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا ہو اور اس سے کہا ہو کہ اگر پانی کا استعمال تم نے کیا یا وضو کے لیے چلے تم نے حرکت کی تو تمہیں بیماری ہو جائے گی، یا یہ کہ تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ کہ تمہاری بیماری کی شفا یہ مؤخر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی. تو یہ تمام صورتیں ہیں کس چیز کی؟ خوف مرض کی. خوف مرض کی صورتیں ہیں، اور ان تمام اور خوف مرض کی وجہ سے تیمم کرنا درست ہے، یہ بھی عذر ہے. تیسری مثال ہے ان عذر کی مثالیں چل رہی ہیں جن کی وجہ سے تیمم جائز ہو جاتا ہے. اذا خاف الہلاک بسبب البرد ونحوہ، جب کسی کو ٹھنڈک کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے نہا لیا اتنے ٹھنڈے پانی سے اتنی سخت سردی میں تو میرا تو کام تمام ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز. جازت تیمم جائز ہو جائے گا اذا لم یستطع تسخین الماء، جبکہ اس کے پاس پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو. ٹھیک ہے. اذا خاف العطش والماء لا يكفي، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پانی تو ہے لیکن یا تو پی لو یا وضو کر لو. اگر اس پانی سے وضو کیا تو پیاسے مریں گے، یعنی پیاسے مرنے سے مراد مطلب پیاس لگے گی. تمہیں یہ لگ رہا ہے اگر یار اتنا ہی پانی ہے میرے پاس 1 بوٹل، وضو کروں گا تو اتنی میرے کو پیاس لگے گی، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے. مرنے کی بات نہیں ہے کہ پیاسے مرنے کی، وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، ہے نا. بأن يغلب على ظنه أنه لو توضأ لن يجد ماء آخر للشرب، اس طور پر کہ اس کو یہ غالب گمان ہو کہ اگر میں نے وضو کر لیا تو مجھے دوسرا پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا. سواء خاف العطش على نفسه او على غیرہ، چاہے اپنے اوپر اس کو اندیشہ ہو پیاس کا یا اپنے علاوہ کسی اور کا، گھر والے ہیں ساتھ میں، بیوی بچے ہیں. حالاً او فیما بعد، اسی وقت اندیشہ ہو یا بعد کا اندیشہ ہو، ان تمام صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں. 5ویں مثال ہے اذا خاف عدوا بینہ و بین الماء، جب کسی انسان کو ڈر ہو، پانی تو 1 میل کے دائرے کے اندر ہی ہے لیکن پانی تک پہنچنے کے درمیان میں کوئی دشمن ہے، کوئی مافیا ہے، کوئی گنڈا ہے، یا ایک گنڈا نہیں ہے، شیر آیا ہوا ہے وہاں پر کھلے عام گھوم رہا ہے، یا اور کوئی بھی پاگل کتے گھوم رہے ہیں،
ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے لکھا ہوا ہے آگے سواء کان انسانن، چاہے وہ دشمن انسان ہو، او حیوانن یا حیوان ہو، ضارن یعنی نقصان دہ، نقصان پہنچانے والا، کالحیتی جیسا کہ سانپ، او نارن یا آگ لگی ہوئی ہے، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ، سواء خاف علی نفسہ او مالہ، اور چاہے اس کو اس دشمن سے اپنی جان کا خطرہ ہو یا اپنے مال کا خطرہ ہو. اگر اس طرح کا بھی خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے. تو یہ پہلی شرط کی یعنی عذر کی مثالیں دی گئی ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے. اب دوسری شرط ہے الشرط الثانی لمن یتیمم لفقد الماء طلب الماء. دوسری شرط ہے، اور یہ شرط خاص ہے اس شخص کے لیے جس کو صرف ایک عذر لاحق ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ طلب الماء، کہ پانی ڈھونڈے، پانی تلاش کرے. فإن كان في العمران، اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر آبادی ہے، وجب طلبہ، تو اس کے اوپر پانی ڈھونڈنا واجب ہے. سواء غلب على ظنہ قربہ اولا، چاہے اس کو پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر کسی آبادی والے ایریے میں ہے، وہاں پر پانی تلاش کرنا واجب ہے، چاہے تمہیں ایسا لگ رہا ہو یار ملے گا تو ہے نہیں، تب بھی واجب ہے. کیا؟ ڈھونڈو تو صحیح. وَإِن كَانَ فِي السَّفَرِ، اور اگر سفر میں ہو، يَجِبُ طَلَبُهُ، تو اس کو تلاش کرنا تب بھی ضروری ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ اس کو ظن غالب ہو پانی کے قریب ہونے کا 1 میل کی مسافت کے اندر اندر، ٹھیک ہے. اگر کہیں سفر پہ ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ 1 میل کے فاصلے کے اندر اندر مجھے یہاں پر مل جائے گا، آبادی نہیں ہے، گزرگاہیں ہیں یا گاؤں ہیں، دیہات ہے، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ 1 میل کے فاصلے میں مجھے پانی مل جائے گا، تب تو اس کے اوپر واجب ہے کیا؟ پانی ڈھونڈنا. اور اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں ملے گا تو پھر تیمم جائز ہے. ولا يجوز له التيمم حتى يطلبه، اگر 1 میل کے فاصلے کے اندر اندر اس کو پانی ملنے کا ظن غالب ہو تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے جب تک کہ ڈھونڈے نہ. وَإِن لَّمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّهِ بِقُرْبِهِ، اور اگر اس کے قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو، لا يجب علیہ الطلب، تو اس پر ڈھونڈنا واجب نہیں ہے. لیکن يندب ان رجاہ، لیکن تب بھی کیا ہے؟ مستحب ہے اگر اس کو امید ہو، ظن غالب نہیں ہے، امید ہے. الشرط الثالث، تیسری شرط النیہ، وہ کیا ہے؟ نیت کرنا. فلا یصح التیمم الا بالنیہ، تیمم صحیح نہیں ہوتا مگر نیت کے ذریعے سے. فینوی الطہارۃ او رفع الحدث، تو یا تو پاکی کی نیت کر لے یا حدث کے ختم کرنے کی نیت کر لے. او ینوی استباحۃ الصلاۃ، یا نماز کے صحیح ہونے کی نیت کر لے. او ینوی عبادۃ مقصودۃ لا تحل بدون طہارۃ، یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کر لے جو طہارت اور پاکی کے بغیر حلال نہیں ہے. مثل الصلاۃ، جیسے نماز ہے، فرضاً او نفلاً، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو. وصلاۃ الجنازہ، اسی طرح نماز جنازہ ہے. وسجدۃ التلاوہ، یا سجدہ تلاوت ہے. ان سب میں سے کسی چیز کی نیت کر کے تیمم کرے، یہ شرط ہے. ولو تیمم بنیت شیء مما سبق جازت الصلاۃ، اور اگر اس نے تیمم کیا جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں میں سے کسی کی نیت کر کے تو نماز جائز ہو جائے گی. وغیرها مما یجوز بالوضوء والغسل، اور تمام وہ کام نماز کے علاوہ جو وضو اور غسل سے صحیح ہوتے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. چوتھی شرط ہے شرط الرابع ان یکون التیمم بضربتین علی الصعید الطاہر، کہ تیمم ہو 2 مار کے ذریعے، یعنی کوئی پاس بیٹھا ہوا ہو اس کو 2 تھپڑ مار کے پھر تیمم کرے. ارے یہ مطلب نہیں ہے، 2 مار مطلب 2 بار زمین پر مارنا، ٹھیک ہے.
علی الصعید الطاہر، پاک مٹی پر، وَيَضَعُ يَدَيْهِ علی التراب مرتين، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ مٹی پر رکھے 2 مرتبہ، مرتن لمسح الوجہ، ایک بار چہرہ چھونے کے لیے، ومرتن لمسح الیدین، اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو چھونے کے لیے۔ الشرط الخامس، 5ویں شرط، ان یمسح بجمیع الید او باکثرها، فلو مسح باصبعین لا یجوز ولو کرر حتی استوعبہ۔ اسی طرح یہ بھی شرط ضروری ہے، دیکھیے کہ جب تیمم کرے تو جب تیمم کے لیے اپنے ہاتھ کو یا چہرے کو چھوئے تو پوری ہتھیلی سے چھوئے، ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یعنی پوری ہتھیلی سے، صرف 2 انگلی سے ایسے نہ کرے، پوری ہتھیلی۔ اگر اس نے 2 انگلی سے کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے 2 انگلی سے یہ استیعاب بھی کر لے تب بھی جائز نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ اور 6ٹھی شرط کیا ہے؟ استیعاب المحل، جس جگہ کا مسح کر رہا ہے چہرے کا یا ہاتھوں کا، ان کو بالاستیعاب کرے، یعنی مکمل طور پر کرے، ٹھیک ہے؟ فیشترط مسح جمیع الوجہ والیدین الی المرفقین، تو یہ شرط ہے کیا؟ مکمل چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مکمل مسح کرنا کونیوں سمیت، حتی لو ترک موضع شعرۃ لم یجز، حتیٰ کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی ہے تب بھی کیا ہوگا؟ تیمم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ولذا یجب تخلیل الاصابع، اسی وجہ سے انگلیوں کے خلال کو واجب قرار دیا گیا ہے، ونزع الخاتم، اور انگوٹھی کو اتارنے کا، او تحریکہ، یا کم سے کم اس کو ہلانے کا، حرکت دینے کا، وکذا یشترط ازالۃ ما یمنع المسح، اسی طرح یہ بھی شرط قرار دی گئی یہ بات بھی کہ جو چیز بھی مسح میں مانع ہو، رکاوٹ بنے، جیسا کہ موم ہے یا چربی وغیرہ جس سے کھال ٹچ نہیں ہو پا رہی ہے نا، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ 7ویں شرط کیا ہے؟ ان یکون التیمم بالتراب او بشیء من جنس الارض، کہ تیمم کیا جائے مٹی سے یا زمین کی جنس سے کسی اور چیز کے ذریعے سے، کالطینی، جیسا کہ مٹی ہے، والحجر الاملس، چکنا پتھر ہے، والرمل، ریت ہے، والطین الاحمر، یا لال مٹی ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ جو بھی زمین کی جنس کی چیزیں۔ ولا یجوز التیمم بالحطب والذهب وسائر المعادن، تیمم جائز نہیں ہے نہ تو لکڑی پر، نہ سونے کی چیز پر، اور نہ ہی تمام کے تمام معدنیات کی چیزوں پر، یعنی جو زمین سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں کیا؟ ہاں، معدنیات، منرلز جس کو بولتے ہیں، پیتل، لوہا اور دھاتیں جتنی ہوتی ہیں۔ ولا بالزجاج، اور نہ ہی شیشے کے اوپر، ولا باللؤلؤ، اور نہ ہی موتی کے اوپر، لأنها لیست من جنس الارض، اس لیے کہ یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ الشرط الثامن، 8ویں شرط ہے، ان یکون التیمم بشیء مطہر، کہ تیمم ایسی چیز سے کیا جائے جو کہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فلا یجوز بالتراب النجس، چنانچہ تیمم جائز نہیں ہے ناپاک مٹی سے، ٹھیک ہے؟ 9ویں شرط ہے، اور یہ ایک اضافی شرط ہے، اگر اس کو نہ بھی بولا جائے تب بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور یہ اضافی اس لیے اس کو کیا بولا گیا ہے؟ اضافی شرط، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی لکھنے کی، لیکن پھر بھی ایک لکھ دی چیز۔ زوال المانع، مانع کا زائل ہونا، رکاوٹ کا زائل ہونا، یعنی انقطاع ما ینافی الطہارۃ، اس چیز کا ختم ہو جانا جو پاک ہونے میں کے منافی ہے، کل حدثی، جیسا کہ حدث، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ریح بھی خارج ہو رہی ہو اور وہ تیمم کرتا رہے، اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا۔ والحیض والنفاس، اسی طرح عورت کے ایام چل رہے ہیں، چاہے حیض کے ایام چل رہے ہیں یا نفاس کے ایام چل رہے ہیں، تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تیمم کرنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔
یہ حدث دور ہو جائے گا، ہے نا۔ ایسی چیز کا ختم ہونا ضروری ہے جو کہ طہارت میں مانع ہے، رکاوٹ ہے یا اس کے منافی ہے۔ فلو تیمم حالت الحیض، حالانکہ یہاں پر تیممت آنا چاہیے کیونکہ حالت الحیض لکھا ہے نا یہاں پر، تو تیممت عورت، تو اگر چنانچہ اگر عورت کرتی ہے حالت حیض والنفاس یا حالت نفاس میں تیمم کرتی ہے، ہاں، او احدث اثناء التیمم لا یصح، یا جو وضو کا تیمم کرنے والا ہے یہ تیمم کے دوران میں محدث ہو جاتا ہے، اس کو حدث لاحق ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے کا، یعنی سبیلین میں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، چاہے لکوڈ چیز کا نکلنا یا گیس کا نکلنا ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ لا یصح التیمم، تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ 9 شرطیں ہو گئیں کس کی؟ تیمم کی۔